الفضل بآيات من القرآن. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آگے آخرت کے انعامات کا بھی یہ وارث بنے۔ اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے۔ بے وقوف لوگ جو تھے انبیاء کی مخالفت کرنے لگے، ارے یہ تو جناب والا ہماری چودراہٹ پر کیا ہے ڈنڈا چلا رہے ہیں، ہماری تو اس سے چودراہٹ ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور بھائی اللہ کے بندے، انبیاء تو تمہیں اتنی عزت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نے یہ بات کہی تھی نا ابو جہل کو کہ میں تو تمہیں ایسی عزت دینے والا ہوں، ایسی عزت دینے آیا ہوں کہ جس کا کبھی تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اسی اپنے زوم کے اندر تباہ ہو گئے، مر گئے۔ اور پھر دیکھو ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، جنہوں نے حضور کی بات کو مان لیا، جنہوں نے حضور کی بات کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور پھر ہر ایک چیز کو قربان کر دیا، جیسے حضور کی زبان سے نکلا اس کے مطابق عمل ہوا، مانتے چلے گئے۔ اب یہ نہیں کہ ہر بات سمجھ آئے۔ ابو جہل ہر وقت کسی ٹو میں لگا رہتا تھا کہ کوئی حضور کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو کہ جس سے لوگ جو ہے نفرت کرنے لگیں۔ معراج ہوئی، حضور نے بتایا کہ میں اس طریقے پہ رات کو بیت المقدس سے اور پھر اس کے بعد اللہ میاں کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، 7 آسمانوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ ابو جہل کو موقع مل گیا پراپاگنڈا کرنے کا، مذاق اڑانے کا، بڑے جناب والا تالیاں بجائیں۔ ابو بکر کے پاس گئے کہ ابو بکر اب بتا، تو بڑا سمجھدار ہے، اب بتا کہتا ہے کہ میں محمد کی بات ماننی ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں راتوں رات، آسمان کی بات تو چھوڑو، کہتا ہے راتوں رات میں 1000 میل کا سفر طے کر کے جناب والا کیا بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ تو یہ بات کوئی عقل مند آدمی مانتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کون کہتا ہے؟ کہ تیرا ساتھی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر سچ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے صدیقیت کہ بھائی یہ ہماری آنکھیں جو ہیں یہ بھی تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، آنکھوں کے آگے بھی پردہ آ سکتا ہے، آنکھوں کے سامنے اینک لگا لیں تو جناب والا کیا ہے ہر چیز ایک خاص کلر میں، رنگ میں نظر آئے گی۔ وہی جو لینز لگاتے ہیں، اگر لینز کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو ہر ایک چیز جو ہے وہ عجیب انداز سے نظر آئے گی انسان کو۔ اب آنکھ پر ایمان کیا ہے بنا کر بیٹھا ہے انسان، اپنی کان کی آوازوں پر، کان سے جو سنتا ہے اس پر ایمان لے آتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ، کان کیا، ہمارا دماغ بھی کیا ہے غلط سوچ سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں اس کی سچ کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی انہوں نے، صدیق اکبر نے مانی، حضرت عمر نے مانی، حضرت عثمان نے مانی، حضرت علی نے مانی، اور عشرہ مبشرہ نے مانی، 313 بدریوں نے مانی۔ اب اس ماننے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ بات اس وقت کہاں کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو گھر چھوڑنا پڑے گا، پتہ چل جائے گا نا، ہر آدمی نہیں کر سکتا، اور گھر بھی مکہ جیسا چھوڑنا پڑے گا۔
ابو بکر نے چھوڑ دیا، عمر نے چھوڑ دیا، عثمان نے چھوڑ دیا، حضرت علی نے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے یہ ساری سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہ حضور کی بات مانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری بات مانتے رہو گے، میری بات مانو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی عزت دے گا کہ جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ ابو جہل کو بات نہیں سمجھ آئی، ابو بکر نے سمجھ لی، اور پھر اس کے بعد نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ صدیق اکبر آخرت میں تو جو مقام ہے سو ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہی دی کہ کبھی قریش نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فاروق اعظم کی اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی بادشاہت، اتنا بڑا اقتدار کہ اس وقت ان کے مقابلے میں دنیا کے اندر کسی کا کوئی اقتدار نہیں تھا۔ حضرت عثمان، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی، یہاں کابل تک، یہاں سے گزر کر ہمارے علاقے سے آگے پٹھانوں کے علاقے تک وہاں پہ ان کا اقتدار قائم تھا۔ تو یہ جن لوگوں نے ایمان بالغیب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور دل و جان سے آپ کے کہنے پر عمل کیا، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات